الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، خوش آمدید کہیں گے آپ کو اپنے پروگرام میں۔ میں ہوں ہمار سلان، اور آپ سب جانتے ہیں کہ محسن انسانیت کے نام سے ہماری یہ کچھ پروگرامز کی سیریز ہیں جس میں ہم آقائے دو جہاں ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کا جشن منا رہے ہیں، اور اس جشن کو منانے کے ساتھ ساتھ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقصد کو اجاگر کر رہے ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر بات ہو رہی ہے، ان کی سیرت اقدس پر ہم کس طرح سے چل سکتے ہیں، کس طرح سے ان کی سیرت کاملہ کی پیروی کر سکتے ہیں، اس پر ہم ایمفسائز کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ان تمام پہلوؤں پر غور کر رہے ہیں جو ہمارے سیکھنے کے لیے، ہمارے سمجھنے کے لیے اور ہمارے اپنانے کے لیے ضروری ہے، تاکہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں سنور سکے۔ آج کا موضوع کچھ جو ہے وہ مختلف ہے۔ آج کے موضوع کے حوالے سے اگر آپ کو بتائیں تو آج ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام کی ولادت کی مناسبت سے۔ امام کے فضائل، امام کی سیرت کاملہ پر روشنی ڈالی جائے گی، ان کی ذات مبارکہ کے ہر پہلو پر گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم یہ بھی کوشش کریں گے کہ امام کے فضائل سے ہم کس طرح سے استفادہ کر سکتے ہیں، ان کی سیرت کو ہم کس طرح سے اپنا سکتے ہیں، ان کی سیرت کو اپنانا کیوں ضروری ہے، امام کا علمی مرتبہ جو ہے اس کو ڈسکس کیا جائے گا، اس کے حوالے سے کون کون سی ایسی باتیں ہیں، کون کون سی ایسے فضائل ہیں جو کہ ہمارے سیکھنے کے ہیں، جن سے ہم کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ امام کا علمی مرتبہ کیا تھا، امام کی علمی خدمات کیا تھیں، ان پر روشنی ڈالی جائے گی ان ڈیٹیل آج کے پروگرام میں۔ تو آج کے دن کے حوالے سے اور آج کے دن کی مناسبت سے ہی گفتگو ہوگی، اور امام کی تمام تر جو ہیں وہ علمی فضائل کو ڈسکس کیا جائے گا، علمی خدمات کو ڈسکس کیا جائے گا۔ آج کا نوجوان، آج کا انسان اور آج کا مسلمان ان تمام خدمات سے کیسے سیکھ سکتا ہے، کیسے استفادہ کر سکتا ہے، اور کیسے امام کی سیرت کاملہ پر کی پیروی کر سکتا ہے، پر چل سکتا ہے، اس پر بھی ہم ضرور ان ڈیٹیل گفتگو کریں گے۔ کچھ ہی دیر میں مہمان بھی ہمارے ساتھ ہوں گے اور ہم ان سے گفتگو کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ اس وقت میرے ساتھ نعت خواں موجود ہے اختر چشتی، میں ان کو خوش آمدید کہتی ہوں، ساتھ ہی آپ سے گزارش کریں گے کہ آپ حمد ثنائے رب جلیل پیش کریں۔ حمد کی ایسے ابتدا کرنا، حمد کی ایسے ابتدا کرنا، حمد کی کرنا، اشک کو شامل دعا کرنا، اشک کو شامل دعا کرنا، کام اپنا ہے مانگنا اسے، کام اپنا ہے مانگنا اسے، کام خالق کا ہے عطا کرنا، کام خالق کا ہے عطا کرنا، اور وہی حاجت روا ہے بندوں کا
کرنا، اس کے در پر ہی تم صدا کرنا۔ اور کوئی سنتا نہیں ہے اسے کے سوا، کوئی سنتا نہیں ہے اسے کے سوا، ذات باری سے التجا کرنا، ذات باری سے التجا کرنا۔ اس کی قدرت کے سب کرشمے ہیں، اس کی قدرت کے سب کرشمے ہیں، زندگی دینا اور فنا کرنا۔ میرا پیمبر عظیم تر ہے، کمال خلاق ذات اس کی، جمال ہستی حیات اس کی، بشر نہیں عظمت بشر ہے۔ جی ناظرین، پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید، اور اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں اظہر علی عابدی صاحب۔ میں ان کو خوش آمدید بھی کہوں گی، ساتھ ہی ان سے گزارش کروں گی عابدی صاحب کہ آج کے موضوع پر آپ بھی روشنی ڈالیں اور پھر مہمانوں کا تعارف کرائیں۔ جی، آج کی شخصیت وہ ہستی ہیں کہ جن کو یہ سعادت حاصل ہے کہ دنیا انہیں اسی لقب سے جانتی ہے جس لقب سے ختم مرتبت محمد مصطفیٰ شہنشاہ الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بعثت سے قبل، اعلان نبوت سے قبل آپ مشہور ہوئے، معروف ہوئے، اور وہ لقب صادق۔ تو جس طرح رسول پاک کو صادق کہا گیا اور آپ نے منوایا اپنے کردار سے، تو اسی طرح حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے ساتھ لفظ صادق کا لاحقہ یا لقب معروف ہو گیا۔ ماشاءاللہ۔ اور اب جب یہ صادق لفظ کہا جاتا ہے تو یا رسول پاک کی طرف دھیان جاتا ہے یا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی طرف۔ اور ایک روایت کے مطابق رسول خدا کی ولادت 17 ربیع الاول کو، معروف روایت 12 ربیع الاول کی ہے، لیکن امام جعفر صادق علیہ السلام کی جو ولادت ہے وہ متفقہ طور پر 17 ربیع الاول، یعنی آج کی جو شب داخل ہو جائے گی تو شب 17 ہوگی۔ تو ہم نے پھر موضوع بھی امام جعفر صادق علیہ السلام کی شخصیت رکھا ہے، اور اس کے لیے ہمارے پاس بڑے جس کو کہتے ہیں بفٹنگ مہمان ہیں، جن کی امام صادق علیہ السلام کی فقہی خدمات اور امام صادق علیہ السلام کی جو علمی خدمات ہیں ان پر گہری نظر ہے۔ جناب مولانا عزیز حیدر قادری صاحب ہمارے سچ پہ جتنے بھی پروگرام آئمہ اثنا عشر پر ہوتے ہیں، آپ اس کا ایک لازمی حصہ ہے۔ سیرت کو بہت اچھے انداز میں مستند حوالوں کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ایک اور شخصیت ہیں، ان کو تو پورا پاکستان جانتا ہے، کوئی تعارف کی چندہ ضرورت نہیں، جناب مولانا عارف حسین واحدی صاحب۔ میں ہمیشہ یہ جب ان کا تعارف کراتا ہوں تو یہ ضرور کہتا ہوں کہ آپ عالم دین ہیں، سیرت و تاریخ پر، دینی معارف پر گہری نظر رکھتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت سلجھے ہوئے سیاستدان بھی ہیں۔ تو ہم دونوں مہمانان گرامی کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جناب عزیز حیدر قادری صاحب، امام جعفر صادق علیہ السلام، میں نے جیسے کہا کہ جب بھی صادق کا لقب آتا ہے تو امام جعفر صادق علیہ السلام کی طرف نگاہ جاتی ہے، اور ایک اور بڑا معروف
میں کہوں گا ایک ترکیب بولی جاتی ہے جی جی فرزند رسول. تو ماشاءاللہ. یہ جب فرزند رسول کہا جاتا ہے تو پھر تاریخ پہ جب نظر دوڑائیں تو امام حسن حسین علیہ السلام اور پھر اس کے بعد فوراً امام جعفر صادق علیہ السلام کی طرف دھیان جاتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، بے شک تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. بے شک. شکریہ آپ کا کہ آپ نے آج بڑی خوبصورت موضوع کے ساتھ، اور میں جب بھی آتا ہوں آئمہ بیت اطہار تو 8ویں امام تک، امام علی رضا علیہ السلام تک جب بھی ذکر ہوتا ہے امام مولا کائنات سے لے کر، جی جی تو سلسلہ میرا قادری ہے. جی جی تو آج جس شخصیت کا ذکر ہے وہ کوئی نقشبندی بھی ہو، چشتی ہو، قادری ہو، سروردی ہو، سب نے ان سے فیض لیا ہے. واہ 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 اس لیے میں ان کے سلسلے کا سمجھے میں مرید بھی ہوں. بے شک. تو مرید کا حق ہوتا ہے کہ اپنے شیخ کا، اپنے پیر کا ذکر کرے، اور میں کیوں نہ کروں کہ جہاں بڑے بڑے اولیاء اللہ ان کا ذکر کرتے ہیں. اور پھر یہ وہ ذات و برکات ہے جیسا آپ نے بڑا خوبصورت اشارہ کیا کہ جی جب جی. آیت مبالہ ہے، امام حسن مجتبیٰ سے اعتراضاً کسی نے کہا کہ آپ جب بھی گفتگو کرتے اور کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ علیہ السلام کا بیٹا ہوں، آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ میں سیدہ فاطمہ کا لخت جگر ہوں، مولا علی کا بیٹا ہوں، یہ کیوں کہتے ہیں؟ فرمایا تو نے آیت مبالہ پڑھی یا نہیں پڑھی؟ اس نے کہا جی پڑھی ہے. کہا جب قرآن میں ارشاد ہوا کہ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، تو کس کو بلایا گیا اس وقت؟ تو کہا آپ تھے اور حسین تھے. تو اسی طرح امام جعفر صادق علیہ السلام بھی جب بھی ذکر فرمایا کرتے کہتے میں رسول اللہ علیہ السلام کا بیٹا ہوں. بالکل فرزند رسول ان کی شخصیت ان کے نام کے ساتھ مخصوص ہو گیا. اور پھر یہ کہ آیت مودت میں کہ پوری دنیا پر کسے باشد کوئی بھی ہو، کسی دور کا ہو، تو ان کی مودت فرض ہے. بے شک بے شک. پھر صبح کی الحمدللہ نماز پڑھی، آگے زور آ رہی ہے تو اس میں درود پڑھیں گے ہم، درود ابراہیم اور آل ابراہیم پر، محمد اور آل محمد پر. ان کا جب تک، اور اسی لیے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جو بلا واسطہ اپنا ان کے شاگرد ہیں، چونکہ وہ شاگرد ہیں حضرت امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں کے، آگے وہ ذکر ہوگا کہ امام اعظم ان کے شاگرد، تو اس لیے یہ پوتے شاگرد بنتے ہیں جا کر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے. تو وہ کہتے ہیں یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ، کہ اے اہل بیت اطہار کہ تمہاری مودت، تمہاری محبت قرآن نے فرض قرار دی ہے، اور تمہارے لیے یہی کافی ہے کہ جو تم پر درود نہ پڑے اس کی نماز ہی نہیں ہوتی. ابھی آپ سے بہت کچھ سننا باقی ہے، لیکن وقفے سے قبل ہم جناب مولانا عارف حسین واحدی صاحب کو اس پاک ذکر میں شریک کرنا چاہیں گے. امام صادق علیہ السلام کے حوالے سے آپ بھی تمہیدی گفتگو فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب عابدی صاحب آپ کا شکریہ، انتہائی مقدس اور مبارک پروگرام میں ہمیں آپ نے دعوت دی، اور سچ چینل ہمیشہ اتحاد و وحدت کے حوالے سے حضور اکرم، اہل بیت اطہار، صحابہ اکرام کے حوالے سے اچھے پروگرام نشر کرتے ہیں. اللہ ان کو مزید ترقی عطا فرمائے. 17 ربیع الاول جیسے آپ نے فرمایا، یہ ایام سارے ایام میلاد الرسول چل رہے ہیں، اور کیا خوبصورت ہے کہ رسول اکرم میلاد رسول اور فرزند رسول. ہم بیٹھے ہیں، اور پھر یہ درمیان میں ہفتہ وحدت، ہفتہ وحدت، اور پاکستان کے وزیر اعظم نے بھی اعلان کیا ہفتہ عشق مصطفیٰ. ہفتہ وحدت بھی ہے، ہفتہ عشق مصطفیٰ بھی ہے. کیا خوبصورت ماشاءاللہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ظاہر ہے یہی نور ہیں جیسے مولانا صاحب قبلہ نے فرمایا ہے، جن سے دنیا میں نور پھیلا ہوا ہے، اور دنیا چمک رہی ہے، اور دنیا روشن ہے، اور دنیا آباد ہے. لولاک لما خلقت الافلاق، یہ زمین و آسمان پیدا ہی نہیں ہونا تھا اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے. تو میں سمجھتا ہوں امام جعفر صادق علیہ السلام کا بڑا مقام ہے. ان کی خدمات جو علمی دنیا میں ہیں، فقہی دنیا میں ہیں، کلامی دنیا میں ہیں، وہ بے نظیر خدمات ہیں اسلام کے پھیلاؤ کے لیے، اسلام کی تبلیغ اور ترویج کے لیے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار اور سیرت طیبہ اور وہ جو پیغام ہے اہل بیت اطہار کا. 83 ہجری میں امام علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے مدینہ منورہ میں، اور 148 کو ان کی شہادت ہوئی. یہ ان کی عمر بنتی ہے، اور ان کی جو امامت ہے 114 ہجری میں، چونکہ امام محمد باقر علیہ السلام شہید ہوئے، اس وقت انہوں نے باقاعدہ امامت سنبھالی، اور 148 تک وہ امام رہے. اور اس امامت 34 سال امامت کی امام علیہ السلام نے. اور اس 34 سالہ دور میں جو امام کو موقع ملا، جو ظاہر ہے
ہم کہتے ہیں فقہ جعفری، ان کی جو فقہ ہے فقہ جعفری ہے، باقی فقہ حنفی ہے، مالکی، شافعی یا حنبلی، لیکن یہ فقہ جو اہل بیت کی فقہ ہے اسے فقہ جعفری ایک نام سے کیوں معنون کیا جاتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بنی امیہ کے دور کے آخری ایام تھے اور بنی عباس کی ابتدا تھی۔ امام محمد باقر علیہ السلام اور پھر ان کے بعد سب سے زیادہ موقع امام جعفر صادق علیہ السلام کو ملا۔ ہشام بن عبد الملک سے لے کر بنی امیہ کے آخر تک یہ تقریباً 5 خلفاء بنتے ہیں بنی امیہ کے، انتہائی کمزور ہو چکے تھے اور ہاتھ پاؤں مار رہے تھے اپنی خلافت کو بچانے کے لیے، لذا وہ اسلام کی جو حقیقی اسلام کی ترویج و تبلیغ ہے اس کو نہ روک سکے، اہل بیت اطہار کا راستہ نہ روک سکے امام علیہ السلام۔ پھر جب حکومت چینج ہوئی، ظاہر ہے جب ایک حکومت جاتی ہے اور پھر نئی حکومتیں آتی ہیں تو ان کو اسٹیبلش ہونے تک ایک ٹائم ملتا ہے۔ وہ جو پابندیاں تھیں، میں یہ کہوں گا کہ وہ جو اس وقت حقیقی اسلام کا پھیلانا کل عدم ہو چکا تھا، اجازت نہیں تھی رسمی طور پر، شو کرتے تھے کہ ہم مسلمانوں کے نمائندے ہیں، ورنہ اصل تو ان نے اہل بیت اطہار کے ساتھ اور بنی ہاشم کے ساتھ بنی امیہ کی جو ایک ٹکر تھی اور مقابلہ تھا اس میں بہت زیادہ دباؤ تھا کہ یہ اسلام نہ پھیلے، سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہ پھیلے، لیکن امام کو سب سے زیادہ موقع ملا ہے ان دنوں میں۔ ایک بریک ہمیں لینا ہے، بریک کے بعد آپ یہ ذکر جاری رکھیں۔ جی ناظرین، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں، ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں۔ عظیم تر ہے کمال خلاق ذات اس کی، جمال ہستی خلاق ذات اس کی، جمال ہستی حیات اس کی، بشر نہیں عظمت بشر ہے میرا پیغمبر عظیم تر ہے وہ شر ہے۔ جی ویلکم بیک ناظرین، پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید۔ خوبصورت موضوع کا انتخاب کیا گیا جس پر گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، جس میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی سیرت مبارکہ پر روشنی ڈالی جا رہی ہے۔ جی اب ہم بالکل موضوع جس کو کہتے ہیں کور موضوع کی طرف دونوں شخصیات نے تمہیدی گفتگو اور امام صادق علیہ السلام کا ایک تعارف پیش کیا۔ مولانا عزیز حیدر قادری صاحب مختصراً آپ اور پھر اس کے بعد جناب قبلہ واحدی صاحب، آپ کی جو اب شخصیات کے اتنے پہلو ہیں آپ کی شخصیت کے، فقہی ہے، کلامی پہلو ہے، سائنسی پہلو ہے، سائنس میں پھر طبیعات ہے، پھر کیمیا ہے، سارے تو اس میں کور ہو ہی نہیں سکتے، زیادہ ہم اس میں آپ کی علمی اور فقہی خدمات کی بات کریں گے، تو فرمائیے گا فقہی حوالے سے جو آپ کی ایک ٹاورنگ پرسنالٹی ہے اس پر۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام چونکہ وارث علوم نبوت ہیں اور وارث علوم باب مولا کائنات ہیں، حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے ملفوظات 162 یا 161 ملفوظ میں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ السلام کل کائنات میں، کل موجودات میں تمام جتنے بھی اوصاف حمیدہ ہیں ان کا منبع اور اصل حضور کی ذات ہے، بے شک کوئی شک نہیں۔ اور آگے بڑا خوبصورت جملہ لکھتے ہیں کہ وہی فضائل و کمالات اور علوم آپ کی جو اولاد ہے وہاں ان تک پہنچے، اور پھر آگے کہتے ہیں کہ کوئی بھی چونکہ یہ جو اگر پہنچے ہیں تو یہ وہ بھی گفٹڈ طور پر پہنچے، جی یہ نہیں کہ ان کے عمل یا ان کی کسب کی وجہ سے۔ جی یہ بڑی اہم بات آپ نے فرمائی۔ اور پھر فرماتے ہیں حضرت پیر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ قیامت تک کوئی بھی یعنی غیر آل بیت میں سے ہو کر جتنا مرضی ہے وہ کسب کے ذریعے، نیکیوں کے ذریعے، اعمال کے ذریعے وہاں تک پہنچنا چاہے پہنچ نہیں سکتا، چونکہ ان کو حضور کی بارگاہ سے۔ تو اسی طرح تمام علوم جتنے تھے وہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو آقا علیہ السلام اور مولا کائنات سیدہ پاک کی طرف سے۔ فقہ میں اگر دیکھا جائے تو ہمارے اہل سنت کے ہاں 4 امام بڑے امام ہیں۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، دنیا میں بڑے سے بڑا کو مفتی ہے، فقہ پہ کسی کو عبور ہے، ان کا نام آتی ہے اس کی گردن جھک جاتی ہے، کوئی شک نہیں۔ دوسرے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، یہ دونوں ڈائریکٹ شاگرد ہیں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام۔ اور پھر یہ جملہ پوری دنیا میں فیمس ہے کہ حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لاولا سناتان لا ہلاک نعمان۔ بالکل یہ جملہ بڑا قیمتی جملہ ہے، اور آج جو اس وقت کے کوئی بھی ہے فقہ پر جس شخصیت کو عبور ہے،
اور جس نے یعنی علوم اسلامیہ پر دسترس رکھتا ہے اس کے لیے ایک بہت عام سبق بھی ہے کہ دیکھیں یہ نہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے جو 2 سال گزارے امام جعفر صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں امام حنیفہ نے، اس سے پہلے آپ کوئی جانتے نہیں تھے، علوم تو آپ نے وہ دسترس تھی، آپ نے علوم اسلامیہ سیکھے ہوئے تھے، پڑھے ہوئے تھے، لیکن یہ کیوں کہا کہ قرآن جانتے ہوئے بھی، حدیث جانتے ہوئے بھی، فقہ جانتے ہوئے بھی جب تک آل محمد کی نسبت تمہارے ساتھ نہیں ہوگی تمہیں کامیابی تمہارا دامن نہیں پکڑ سکے گی، تو تم نجات اسی وقت، وہ جیسا رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا میری اہل بیت کی مراد کشتی نوح کی مانند ہے، اس میں 72 سوار تھے، 83 تھے یا 100 تھے، لیکن جو سوار ہوئے وہی کامیاب ہوئے، جو نہیں ہو سکے وہ ہلاک ہوئے۔ تو اسی طرح امام اعظم کا یہ فرمانا، اس کا مطلب دنیا میں بڑے سے بڑا کوئی مجتہد ہے جب تک آل محمد کا دامن نہیں پکڑے گا کامیابی اس کا دامن نہیں پکڑے گا۔ جناب مولانا عارف حسین واحدی صاحب، میں نے تاریخ کی اور امام صادق کی سیرت میں 2 جملے پڑھے، ایک جملہ حضرت امام ابو حنیفہ کا، اور انہوں نے کہا کہ میں نے علم میں اور فقہ میں امام صادق سے بڑا کوئی ہستی، کوئی شخصیت نہیں پائی، میں نے کوئی بڑی ہستی، کوئی شخصیت۔ دوسرا امام مالک کا، اور انہوں نے کہا کہ میں نے امام صادق علیہ السلام سے بڑا زاہد اور عبادت گزار نہیں پایا، اور یہی 2 کرائٹیریا ہوتے ہیں، علم ہوتا ہے اور تقویٰ ہوتا ہے۔ تو اتنی بڑی شخصیت اسلام کے دامن میں موجود ہے، معرفت کی ضرورت ہے ہمیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں جتنے مسالک ہیں اس وقت موجود ہیں یا اس وقت جو موجود تھے، حتیٰ وہ لوگ جو دہریہ ٹائپ تھے، لیکن ان کے ساتھ بھی جو مناظرے ہوئے، اور امام علیہ السلام کا ایک وتیرہ تھا، میں پڑھ رہا تھا کہ جب بھی کوئی اس طرح کا مناظرہ ہوتا تھا، کوئی رابطہ گر تھا مناظرہ کے لیے، تو امام فرماتے تھے کہ پہلے میرے شاگردوں سے مناظرہ کرو، اگر ان سے تم جیت گئے تو پھر میں تم سے مناظرہ کروں گا، لیکن کئی شاگردوں سے مناظرے کے بعد وہ ان سے بھی نہیں جیت سکتے اور مغلوب ہوتے تھے، اتنی امام علیہ السلام، یعنی امام علیہ السلام کے بارے میں یہ تو مشہور ہے کہ ان کے 4000 شاگرد جو فقیہ بنے، جو علم کلام میں بہت بڑے متکلم اور بہت بڑے ماہر بنے، تو ظاہر ہے علم کے تو خزانے تھے ہی اہل بیت اطہار جناب، جن نے اس انداز میں علم حاصل کیا حضور اکرم سے، آگے جناب علی علیہ السلام سے ایک وراثت میں چلا۔ لیکن میں جو عرض کر رہا تھا کہ یہ جو موقع ملا امام علیہ السلام کو اپنے علم پھیلانے کا، اپنے علم کو بروز اور دینے کا اور ظاہر کرنے کے لیے، وہ یہ علم، یہ وقت بڑا سنہری تھا۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ، میں جو ان کی تاریخ پڑھی ہے، واقعاً ایک محب اہل بیت تھے۔ آج کا دور آ گیا، افسوسناک صورتحال ہے جناب کہ آج لوگ جناب وہ چاہتے ہیں کہ نہیں جی اہل بیت کا درجہ تو بعد میں صحابہ کرام کا پہلے ہے۔ میں صحابہ کرام کی بہت عزت و عظمت کا قائل ہوں، لیکن میں جب صحابہ کرام کی اور ائمہ اربعہ کی تاریخ پڑھتا ہوں، انہوں نے جو اہل بیت اطہار کی قدر کی ہے اور جس طرح اپنی آنکھوں پہ بٹھایا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ آج کی دنیا میں بھی وہ کامیاب ہیں جو ان اہل بیت اطہار کو اتنی عظمت اور عزت کے ساتھ اور فضیلت سے یاد کرتے ہیں۔ آپ نے جو ذکر کیا بنی امیہ اور بنی عباس کے جو خلفاء ہیں، جی انہوں نے امام ابو حنیفہ پہ ان کو قید بھی کیا، تشدد بھی کیا۔ میں یہی عرض کرنے والا تھا کہ اہل بیت کی محبت میں امام اعظم نے قید و بند کی صعوبتیں برداشت کیں اور سختیاں برداشت کیں، لیکن پیچھے نہیں ہٹے کبھی بھی۔ اور میں جملے 1-2 نوٹ کر کے لایا ہوں، وہ جو آپ فرما رہے ہیں وہ لولا سنتان انہوں نے پڑھ دیا۔ وہ فرماتے ہیں مسلمانوں میں سب سے زیادہ علم و معرفت کے حامل اگر کوئی ہیں تو وہ امام جعفر صادق علیہ السلام۔ یہ بڑے اہم قیمتی جملے ہیں، ہمیں ایک وقفے پہ جانا ہے، وقفے کے بعد آپ کے انہی جملوں سے ہم شروع کریں گے انشاءاللہ۔ جی ناظرین، وقفے سے قبل ہم اختر چشتی صاحب سے گزارش کریں گے کہ وہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ عنایت پیش کریں۔ تصور میں میرے جب چہرہ خیر الانام آیا، تصور میں میرے جب چہرہ خیر الانام آیا، جبھی خم ہو گئی لب پر درود آیا، سلام آیا،
کیا آمد ہے جس آمد کے صدقے میں تیری آمد بھی کیا آمد ہے جس آمد کے صدقے میں ہدایت کی کتاب تیری شریعت کا نظام آیا ہدایت کی کتاب تیری شریعت کا نظام آیا اور امامت کا تسلسل دیکھ کوئی اس گھرانے میں امامت کا تسلسل دیکھ کوئی اس گھرانے میں حسین ابن علی باد حسین ابن علی باد حسن بن کر امام آیا حسین ابن علی باد حسن بن کر امام آیا ہوا محسوس جیسے ملتفت خود ہوں شہیبت ہوا محسوس جیسے ملتفت خود ہوں شہیبت میرے ہونٹوں پہ جس دم سیدہ زہرا کا نام آیا میرے ہونٹوں پہ جس دم سیدہ زہرا کا نام آیا اور مکتا مزہ جب ہو کہ باب خلد پر جس دم نصیرہ بیک پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید خوبصورت گفتگو کا سلسلہ جاری ہے اور ہم گفتگو کر رہے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام کی مناسبت سے ان کی سیرت و کردار پر روشنی ڈالیں اور ان کی علمی اور فقہی خدمات پر ہم روشنی ڈالتے بریک پہ جانے سے قبل عادی صاحب ہم اسی سلسلے کو آگے بڑھائیں گے جی اور میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کو یاد ہے کہ کس شخصیت سے ہم نے کہا تھا کہ آپ کی بات وقفے کے بعد آغا صاحب سے کہا تھا اچھا آپ کو یاد ہے جی جناب مولانا عارف حسین واحدی صاحب آپ بڑے خوبصورت کچھ آئمہ فقہ کے ہمیں جملے اور خراج تحسین بتا رہے تھے امام صادق کے حوالے سے جی میں عرض کر رہا تھا کہ امام اعظم حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سخت محب اہل بیت تھے صرف یہ نہیں علمی حوالے سے فقہی حوالے سے کوئی اختلاف ہو سکتا ہے یہ علمی دنیا میں ہوتا ہے کوئی پرابلم نہیں ہے لیکن وہ جو سسٹم تھا اہل بیت اطہار کا ائمہ طاہرین کا اسلام کو دنیا میں نافذ کرنے کا متعارف کرانے کا اور جو انداز تھا اور جابر اور ظالم اور طاغوت حکمرانوں کے خلاف ان کی سوچ تھی امام ابو حنیفہ صاحب اس میں ان کے پیروکار حامی تھے اور جناب زید بن علی کی تحریک کے حوالے سے اور باقی ماشاءاللہ ان کی کافی اچھی تاریخ ہے اور جد و جہد ہے ان کے جملہ میں نے آپ کو عرض کیا جناب مالک بن انس وہ فرماتے ہیں کہ جس وقت میں امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس جاتا تھا جتنی دفعہ میں گیا امام روزے میں ہوتے تھے اور پھر دو حالتوں سے خالی نہیں ہوتے تھے یا نماز میں ہوتے تھے یا ذکر میں ہوتے تھے ماشاءاللہ یہ امام علیہ السلام کا زہد اور تقوی جو ہے اور پھر بعض روایات میں نے دیکھا ہے کہ
بہت سی شخصیات کے فرامین ہیں کہ امام علیہ السلام کو قرآن مجید کی تلاوت کے ساتھ بہت شغف تھا، اور پھر بسا اوقات تھا کہ آواز سے تلاوت کر رہے ہوتے، بسا اوقات جاتے تھے تو صرف قرآن سامنے رکھ کر اس میں غور و فکر، اس کی اسٹڈی، اس کا مطالعہ اور اس میں تدبر امام علیہ السلام کا، اور تدبر کی طرف امام دعوت بھی دیتے ہیں۔ بہت سارے امام کے فرامین ہیں کہ کس انداز میں وہ قرآن کے ساتھ عشق رکھتے تھے اور محبت رکھتے تھے۔ یہاں میں فقہا اور علم کلام کے جو ماہرین ہیں، میں ٹائم زیادہ تو نہیں دوں گا لیکن میں ان کے جملے چند آپ خدمت میں عرض کروں گا۔ ابن حجر ہیثمی رحمۃ اللہ علیہ بہت بزرگوار ہیں، اور وہ فرماتے ہیں کہ جب مجھے اپنا دور یاد ہے کہ اس دور میں امام جعفر صادق علیہ السلام کے علم و فضل کے چرچے تھے، اور ان کو علم و فضل کا خزانہ سمجھا جاتا تھا اس دور میں، اتنی بڑی شخصیت ہے۔ ابو بحر جاہز وہ فرماتے ہیں کہ ان کا علم اور فقہ پوری دنیا پہ محیط تھا۔ بہت بڑا جملہ ہے، پوری دنیا، یعنی اس وقت کی دنیا میں جتنے دانشور تھے، خواہ مسلمان تھے غیر مسلمان تھے، جس طرز فکر اور جس مسلک سے تعلق رکھتے ہوئے امام جعفر صادق علیہ السلام کے علم، دو چیزوں میں امام نے بہت زیادہ کام کیا۔ جہاں باقی جد و جہد تھی، امام کی زندگی جہد مسلسل سے عبارت ہے، لیکن دو چیزوں میں، ایک فقہ میں اور ایک علم کلام میں، اللہ کے وجود پہ اور خدا کی توحید پہ جو ان کے مناظرے ہیں اور جو ان کا کام ہے اور جو ان کی سوچ ہے اور ان کے دلائل ہیں، ان سے تو کتابیں بھری ہوئی ہیں۔ باہر کی دنیا کے، یونان کے اور مغربی فلسفے اور اس طرح کی چیزیں بہت زیادہ آ رہی تھیں، تو اسلام کا دفاع ایک سسٹم کے تحت، ایک علم کے تحت کرنا بہت ضروری تھا۔ حسن ابن علی وشا، یہ بہت معروف شخصیت ہیں اس دور کی، وہ فرماتے ہیں کہ میں جس وقت بھی جاتا تھا نا مدینہ میں، اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی محفل میں جاتا تھا، تو اکثر 900 کے لگ بھگ راوی ان کے پاس روایات نقل کر رہے ہوتے، وہ بیان فرما رہے ہوتے اور وہ نقل فرما رہے ہوتے۔ ویسے تو 4000 کی فگر ہے، لیکن ایک وقت میں 900۔ میں عرض کروں کہ آج کے دور کی جو سائنس ہے، جو ٹیکنالوجی ہے، یہ سب دنیا اسلام تسلیم کرتی ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے جابر بن حیان اور یہ جو سائنسدان تھے، یہ بھی امام کی سوچ، یعنی امام ایک کمال کی علمی شخصیت ہے کہ جہاں فقہ ہے، جہاں کلام ہے، جہاں دوسرے مسائل ہیں، وہاں جو جدید علوم، جن کو آج ہم جدید علوم، یہ جدید علوم نہیں ہیں، یہ بھی قدیم علوم ہے، سائنس ہے، علم نجوم ہے، علم فلکیات تاریخ میں لکھا ہے، اس پہ شاید ہم بعد میں تھوڑا بات کریں کہ فقہ تو تھی، علم کلام تو تھا ہی، فلکیات تھا، ہیئت تھی، علم صرف و نحو تھا جسے علم الادب کہتے ہیں، اس کے بعد کیمیا تھا، اور دیگر سائنسی علوم بہت سارے پڑھائے جاتے تھے، بہت زیادہ۔ جی ان کی زندگی پہ جو کتابیں لکھی گئی ہیں وہ بہت بڑی تعداد ہے۔ میں کہیں دیکھ رہا تھا کہ اب تک جو منظر پہ موجود ہے 800 کتابیں صرف امام جعفر صادق علیہ السلام کے حالات زندگی پہ ہیں، جہاں شیعہ نے لکھی ہیں، وہاں اہل سنت نے لکھی ہیں، وہاں حتیٰ جو غیر مسلم ہیں انہوں نے بھی امام جعفر صادق علیہ السلام کی زندگی اور ان کی جو علمی اور سائنسی خدمات ہیں ان پہ انہوں نے بھی لکھی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا وہ دور علم کا، کلام کا، سائنسی علوم کا ایک بہت بڑا روشن دور تھا، جس سے لوگوں نے بہت زیادہ استفادہ کیا، اور آج بھی امام کے وہی علوم ہر میدان میں، میں سمجھتا ہوں آج میں محفلوں میں جاتا ہوں، تمام مسالک کی محفلوں میں، اب وہاں امام جعفر صادق علیہ السلام کا نام بہت بڑے فقیہ، بہت بڑے متکلم اور بہت بڑے جدید علوم کے ماہر کے طور پر لیا جاتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ جی جناب مولانا عزیز حیدر قادری صاحب، اسی بات کو آپ جاری رکھیے گا۔ علم فقہ اور علم کلام میں تو آپ امام تھے اپنے وقت کے واقعاً، اور جتنے بھی اس وقت کے علم کلام کے ماہر اور علم فقہ کے ماہر تھے، انہوں نے آپ کے سامنے زانوئے ادب طے کیا اور وہیں سے سب کچھ سیکھا آپ نے۔ سیر اعلام النبلاء میں علامہ عثمان ذہبی، حالانکہ بڑا نقاد آدمی، جی بہت ذہبی، اور بہت بڑے آدمی بھی تھے اور بڑے نقاد، اور علامہ ابن تیمیہ کا جو شاگرد ہو، اس سے فیض یافتہ ہو، صحیح، اس کی بات تو پھر پکی ہونی چاہیے۔ جی تو انہوں نے لکھا ہے امام حسن زیاد کے حوالے سے، جو امام اعظم کے شاگرد تھے۔ دیکھیں کلاس میں جب استاد علمی گفتگو کر رہا ہو تو طالب علم کا دل کرتا ہے یار پوچھو استاد جی اس وقت سب سے بڑا، یہ آپ کے نزدیک روئے زمین پر سب سے بڑا عالم کون ہے، یا اس فن میں ماہر کون ہے؟ تو انہوں نے پوچھا کہ سب سے بڑا فقہی کون ہے، فقہ میں جس کو عبور ہو، امام۔ تو اس وقت آپ امام اعظم نے فرمایا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے،
کہ کل روئے زمین پر سب سے بڑا فقی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام۔ پھر انہوں نے واقعہ لکھا عثمان صاحبی نے، وہ کہتے ہیں کہ مجھے ابو جعفر منصور نے بلایا، اعلیٰ جیسا یاد کر رہے تھے، واقعی کہ شہید اہل بیت کا لقب بھی ان کو دینا چاہیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو۔ اور آج بندہ اگر اپنے آپ کو حنفی کہتا ہے، بغض اہل بیت دل میں ہو، وہ حنفی ممکن نہیں ہے۔ سیدھی بات آپ نے صحیح فرمایا، اس وقت بھی جو لوگ پڑھے لکھے ہیں اور تاریخ جانتے ہیں، شہید اہل بیت جب کہا جائے تو فوراً دھیان امام ابو حنیفہ کی طرف جاتا ہے، کیونکہ اور اس پہ کتاب بھی لکھی گئی، موجود بھی ہے، ایک دیوبندی عالم نے لکھی ہے، بڑی اچھی کتاب اردو میں لکھی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے ابو جعفر منصور نے طلب کیا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے تو لوگوں کو مشکل میں ڈالا ہوا ہے، چونکہ اس وقت دیکھیں عباسیہ دور تھا، بڑے بڑے علماء ان کے پاس، مفتی حضرات تھے، علوم اسلامیہ کے جاننے والے تھے، تو اس نے ساتھ یہ بھی کہا کہ آپ ایسے مشکل ترین، ایک ہوتا ہے مشکل ترین سوالات لے کر آئیں کہ جن کا امام کے پاس حل نہ ہو، جوابات ان کے پاس یہ عباسی خلیفہ ابو جعفر منصور نے کہا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں ہیرا کا کو مقام تھا، وہاں گیا تو خاص جو اس کی محفل لگی ہوئی تھی، میں جب وہاں پہنچا، اب امام اعظم خود کہتے ہیں کہ میں کسی سے، یعنی کوئی بھی شخصیت علمی ہو، میں کبھی ان سے مرعوب نہیں ہوا، یعنی کسی سے متاثر نہیں ہوا، کہاں امام ابو حنیفہ اور کہاں کوئی اور ہو۔ دیکھیں سب سے بڑا جو عالم ہے حدیث میں، اور حدیث میں جن کو ڈاکٹر کہا گیا، پہلا وہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی ان کے پوتے شاگرد ہیں، امام احمد بن حنبل امام شافعی کے شاگرد ہیں، تو اتنے بڑے آدمی کہتے ہیں، لیکن دیکھا کہ دائیں طرف امام صاحب تشریف فرما ہیں، ابو جعفر منصور کے بیٹھے ہوئے ہیں مسند پر، تو جو ہی میری نگاہ پڑی نا، تو جس طرح شخصیت کسی کی شکل و صورت دیکھ کر، شکل و شبات دیکھ کر بندہ متاثر ہوتا ہے، تو فرماتے ہیں پہلی دفعہ نا، اب چونکہ وہ عالم محمد رسول اللہ علیہ السلام کی اولاد بیٹھے ہوئے، تو فرماتے ہیں کہ میں نے 40 سوالات تیار کر کے گیا تھا، اختصار وہ سوالات نہیں پیش کرتا، تو کہتے ہیں کہ میں نے پہلا سوال کیا تو امام نے فرمایا اس میں اہل مدینہ کی یہ رائے ہے، اہل کوفہ کی یہ رائے ہے، ہماری یہ رائے ہے، کیا بات ہے۔ دوسرا سوال کیا، کہتے ہیں جب 40 میں سے ایک کے بارے میں کہتے ہیں یہ تمہاری رائے ہے، یہ اہل بصرہ کی رائے ہے، یہ کوفہ کی رائے ہے، مدینہ والوں کی، یہ ہماری، کہیں میں تم ہمارے موافق ہوتے ہو، کہیں میں ہماری، چونکہ رائے میں کوئی مخالفت ہو سکتی ہے۔ جی جی بالکل۔ لیکن امام اعظم فرماتے ہیں کہ 40 کے 40 سوالات کے کوئی انہوں نے مشکل نہیں، چونکہ مشکل کشا کا بیٹا ہے، کیا بات ہے، مشکل آ جائے وقت میں، اچانک سوالات کیے جائیں تو بندہ تردد میں پڑ جائے۔ آپ نے فرمایا نا، یہ تو وہ وہبی علم ہے جو رسول اللہ سے آ رہا ہے، تو کہتے ہیں کہ پھر میں سمجھ گیا کہ یہ واقعی یار اللہ کی طرف سے کوئی گفٹڈ ہے، تو وہ 40 کے 40 سوالات آپ نے اس کے جوابات دیے، پھر میں کیا سوالات کرتا۔ واہ واہ، کیا بات ہے۔ کیا یہ ہم دیکھ لیں کہ فقہ میں، اور سب سے بڑے، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ دے رہے تھے، آپ فرماتے ہیں کہ جب بھی حدیث رسول کی بات ہوتی امام کا رنگ زرد ہو جاتا، جی جی، اور وضو فرماتے، اور پھر دنیا کی کوئی بات نہ کرتے، بالکل نانہ مکرم کی وہ حدیث سناتے، بالکل صحیح ہے۔ اور جو دو سب سے بڑے فقہ کے علاوہ جو سب سے بڑے ماخذ ہیں اسلام کے، جو سب سے بڑے جو ٹاپک ہے وہ قرآن اور حدیث ہے۔ جی جی جی، قرآن کے اگر علوم کو دیکھا جائے، آپ کا ارشاد ہے، فرماتے ہیں کہ کائنات کے تمام علوم قرآن میں ہیں، جیسے ارشاد باری تعالیٰ لا رتب۔ اچھا، ہمیں بریک پہ جانا ہے، یہ قرآن اور حدیث کے حوالے سے جو آپ بات کر رہے ہیں یہ جاری رکھیے گا۔ جی ناظرین، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں، کنٹینیو کرتے ہیں۔ جمال ہستی حیات سے میرا پیمبر عظیم تر ہے، کمال خلاق ذات اس کی، جمال۔ جی ناظرین، پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید، اور گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھانے سے قبل میں اختر چشتی صاحب سے گزارش کروں گی کہ وہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ نعت پیش کریں۔ حشر میں جب ان کو سجدے سے اٹھایا جائے گا، حشر میں
جب ان کو سجدے سے اٹھایا جائے گا، حشر میں جب ان کو سجدے سے اٹھایا جائے گا، ہم گناہ گاروں کی بگڑی کو بنایا جائے گا، ہم گناہ گاروں کی بگڑی کو بنایا جائے گا۔ کچھ تو ان کی جنبش لب سے رہا ہو جائیں گے، کچھ تو ان کی جنبش لب سے رہا ہو جائیں گے، کچھ سیاہ کاروں کو کملی میں چھپایا جائے گا، کچھ سیاہ کاروں کو کملی میں چھپایا جائے گا۔ جب سواری سیدہ کی آئی حشر میں، جب سواری سیدہ کی آئی حشر میں، سب کی نظروں کو حکم دے کر سب کی نظروں کو جھکایا جائے گا، حکم دے کر سب کی نظروں کو جھکایا جائے گا۔ حشر کی غائط ہے نازش اور کیا ہے اس کے سوا، حشر کی غائط ہے نازش اور کیا ہے اس کے سوا، مرتبہ محبوب کا سب کو دکھایا جائے گا، مرتبہ محبوب کا سب کو دکھایا جائے گا، حشر میں جب ان کو سجدے سے اٹھایا جائے گا، ہم گناہ گاروں کی بگڑی کو بنایا جائے گا۔ ماشاءاللہ کیا خوبصورت نعت پیش کی جناب مولانا عارف حسین واحدی صاحب آپ اور جناب مولانا عزیز حیدر قادری صاحب امام صادق علیہ السلام کے علمی مرتبے اور آپ کے زہد و تقویٰ دونوں کو بہت ہی دلنشیں انداز میں بیان فرما رہے ہیں، اور اس سے ہمیں تشویق ہوتی ہے کہ امام صادق علیہ السلام کی شخصیت کی معرفت حاصل کریں اور ان کے علم سے استفادہ کریں۔ آپ مزید فرمائیے گا۔ میں نے عرض کیا کہ علم کلام میں اور علم فقہ میں ان کی جو خدمات ہیں وہ بہت دنیا میں پھیلی ہیں، اور یہ علم آج جو اجتہاد ہوتا ہے فقہ میں وہ بھی بنیاد انہوں نے ہی رکھی ہے، اور ظاہر ہے وہ منابع فقہ جو ہیں اس پہ تھوڑا اختلاف ہے، قرآن و حدیث کے علاوہ اجماع، عقل، اور امام ابو حنیفہ کے فقہی مسلک کے مطابق قیاس بھی اس میں شامل ہے۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام کے حضرت امام ابو حنیفہ کے ساتھ ایک مناظرہ بھی موجود ہے
اسی قیاس کے حوالے سے جس کو امام علیہ السلام نے رد کیا کہ قیاس مدرک نہیں بن سکتا۔ بہرحال ظاہر ہے وہ فقہی چیزیں ہیں۔ امام کے جو مبرز ترین شاگرد تھے، میں سمجھتا ہوں اگر اس محفل میں ان کا ذکر نہ ہو تو ناانصافی ہوگی۔ وہ شاگرد جیسے میں کہہ چکا ہوں کہ جب امام کے پاس مناظرے کے لیے لوگ آتے تھے تو امام کہتے تھے پہلے میرے شاگرد کے ساتھ مناظرہ کرو، ان سے اگر جیت گئے تو پھر میرے پاس آنا، لیکن کوئی بھی شاگرد اسے نہ جیتا۔ ان میں ایک جناب حشام کا نام ہے اور ایک مومن طاق، یہ تو علم کلام میں وجود خدا پہ ان کے مناظرے ہیں، دہریوں کے ساتھ۔ دہریوں سے کیونکہ وہ اب جیسے آپ بھی فرما رہے تھے نا کہ باہر کے ممالک خاص طور پہ یونان اور ویسٹ سے وہ نظریات آ رہے تھے، تو یہ دو شاگرد ان کا رد اس وقت دہریے یہی جو آج کی کمیونزم ہے، یہ اس وقت بھی موجود تھے جو وجود خدا کے قائل نہیں تھے، اور ان کے ساتھ امام نے اس حوالے سے بہت بڑا کام کیا، توحید خداوندی کے حوالے سے۔ خدا کے وجود سے مراد ہمارے ملک میں بعض حصوں میں سرائکی بیلٹ میں وجود جسم کو کہتے ہیں، وجود سے جسم مراد نہیں ہے، یعنی خدا کا موجود ہونا اور خدا کا ہونا، ہستی خدا جسے کہتے ہیں، اس پہ بہت بڑے مناظرے ان ہستیوں کے موجود ہیں۔ اور جو فقیہ ہیں، میں پڑھ رہا تھا کہ ایک دفعہ امام علیہ السلام کے پاس کوئی آدمی آیا کوئی فقہی سوال کرنے کے لیے، امام نے فرمایا آپ کہاں سے آئے ہیں؟ کہا میں فلاں گاؤں سے آیا ہوں۔ کہا وہ میری مکتب فقہ کا وہاں بہت بڑا شاگرد جو مجتہد ہے رہتا ہے جس کا نام زرارہ بن عیون ہے، تو آپ اس کے پاس کیوں نہیں گئے؟ جائیں یہ مسئلہ ان سے پوچھیں، یہ آپ کو وہ بتائیں گے، آپ نے زحمت کی اتنے دور سے آپ تشریف لائے۔ حضرت زرارہ، جناب زرارہ تھے، جناب حمران ابن عیون بہت بڑے فقی، جناب محمد بن مسلم بہت عظیم فقی گزرے ہیں۔ یہ وہ مایہ ناز شاگردان ہیں امام کے، اور بھی ہیں، بڑی طویل لسٹ ہے، اور ان کی بھی مستقل تالیفات اور مستقل وہ موجود ہیں ان شاگردوں کی۔ جی ابان ابن تغلب بہت معروف نام ہے، بہت بڑا نام ہے فقہ میں چونکہ خارج فقہ تقریباً 10 سال پڑھا ہوں، اس میں ان کے جو فقہی آراء ہیں اور ان کے جو اجتہادات ہیں اور ان نے جو استفادہ کی امام جعفر صادق سے، وہ ہر درس میں تقریباً ان کی آراء ان فقیہوں کی ہوتی ہیں، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ امام علیہ السلام نے کتنا وسیع سطح پہ علم کلام میں اور علم فقہ میں یہ کام کیا ہے اور اس کام کو آگے بڑھایا ہے۔ آج بھی دنیا میں جہاں امام جعفر صادق کا نام آتا ہے وہاں امام علیہ السلام کے ان مجتہدین کا، ان شاگردان کا، ان عظیم فقیہوں کے نام بھی وہاں آتے ہیں، اور استفادہ بھی جو ہے، میں اہل سنت کی فقہ کی کتابیں بھی پڑھی ہیں میں نے، جب درس خارج ہوتا ہے تو اس میں سب کتابوں کو کھنگالا جاتا ہے، جتنی علمی فقہی اجتہادی کتابیں ہوتی ہیں اس میں ان کے نظریات جو ہے ہر جگہ قابل قبول ہیں اور ان پہ باقاعدہ گفتگو ہوتی ہے۔ جو مناظرے ہوئے ہیں امام کے دور میں، امام کے اپنے مناظرے ہوئے ہیں جو خصوصاً شاگردوں نے بہت زیادہ کی، امام کے اپنے جو مناظرے ہیں، ابو شاکر دیسانی کے ساتھ جو امام کا مناظرہ ہے وجود خدا پر بہت بڑا مناظرہ ہے اور بہت علمی مناظرہ ہے اور بہت بھرپور دلائل جو امام علیہ السلام نے، وہ جو جاہز کے ساتھ ابن ابی الاوجاع اس کے ساتھ جو مناظرہ ہوا ہے وہ بہت بڑا مناظرہ ہے۔ اور پھر یہاں میں خصوصاً ذکر کروں معتزلہ کے ساتھ حق کی حکومت اور حاکمیت کے بارے میں جو امام کا مناظرہ ہے، بہت علمی مناظرہ ہے، ہمیں اس کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ غالیوں کے ساتھ بعض جملے امام کے ایسے موجود ہیں کہ یہ غالی کافر ہیں، مشرک ہیں، یعنی ان کو مسلمان ہی اصل جو غالی ہیں، آج ہو سکتا ہے معاشرے میں بعض ایسے لوگ موجود ہوں جو غالیوں والے جملے کہتے ہیں لیکن بنیادی طور پر وہ غالی نہیں ہیں، ایسے سنی سنائی یا جہالت میں، کم علمی میں، نادانی میں وہ جملے کہہ دیتے ہیں، لیکن جو اصل غالی ہیں جن نے اس کی بنیاد رکھی امام علیہ السلام کا، ان کے ساتھ بھی مناظرے موجود ہیں۔ اور اس کے علاوہ امام کے دور میں کچھ اور کلامی حوالے سے کچھ اور بریک پہ جانا ہے، بریک کے بعد یہ آپ بہت شکریہ گفتگو کمپلیٹ۔ جی ناظرین، بریک کی جانب بڑھیں، بریک سے واپس آتے ہیں، اس خوبصورت گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ میرا پیمبر عظیم تر ہے، کمال خلاق ذات اس کی، جمال ہستی حیات اس کی، بشر نہیں